بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بحر الراہب سے ملاقات، حدیث شریف کی روشنی میں۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3620 باب ما جاء فی بد نبوت النبی میں بحر الراہب کے حوالے سے ایک قصہ مذکور ہے۔ بعض لوگ نبی کریم کی بحر الراہب سے ملاقات کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بحیرہ کسی وہمی شخصیت کا نام ہے۔ حقیقت میں اس شخص کا کوئی وجود نہیں۔ اس واقعے کو تشکیک کا نشانہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم کی نبوت کی نشانی میں سے ایک ہے۔ کیا بحر الراہب کا قصہ سندن صحیح ہے؟ آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور بیان کریں گے۔ کیا نبی کریم نے بحر الراہب سے کچھ سیکھا تھا؟ یہ موضوع بھی زیر عنوان ہے۔ آپ دوستوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ کیا بحر الراہب کا قصہ سندن صحیح ہے؟ بعض اہل علم کے نزدیک یہ قصہ سندن ثابت نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قصہ صحیح ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کی سند کے راویوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وہ صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 643۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل مغازی کے ہاں مشہور ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی اصل ثابت ہے۔ الفصول فی سیرت صفحہ نمبر 267۔ کچھ لوگ اس بارے میں ضمنی شبہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے بحر الراہب سے کچھ سیکھا تھا۔ اس قصے کی روشنی میں نبی کریم کے حوالے سے چند شبہات وارد کیے جاتے ہیں جن کا بالترتیب جواب یہاں پیش خدمت ہے۔ واضح رہے کہ صحیح قصے میں بحیرہ نام موجود نہیں بلکہ بغیر نام کے راہب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دین اسلام بحر الراہب کیسے حاصل کیا گیا یہ بات بالکل غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ محض دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ صرف ملاقات کو تعلیم و تعلم کی دلیل بنانا عجیب تر ہے، ورنہ شبہات وارد کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ بحر الراہب سے کیا سیکھا گیا اور کیا سنا گیا اس کی تفصیل یا ان کی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ بیان کریں، جبکہ وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ایسی کوئی تفصیل کہیں موجود ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا صرف ایک ملاقات میں کسی سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے؟ تعلیم کے لیے تو سال ہر سال ملاقاتیں اور سال ہر سال مجلس میں بیٹھنا پڑتا ہے، جیسے کہ خود محدثین سال ہر سال سفر کر کے حدیث سماعت فرماتے رہے ہیں اور بہت سے لوگوں سے مل کر جا کر ان سے علم حدیث حاصل کرتے رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، نبی کریم اس شخص سے صرف ایک بار ملے، اور وہ بھی بچپن کی عمر میں، جبکہ ان کے چچا ابو طالب نے ان کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، 12 سال کا ایک بچہ صرف ایک ملاقات میں کسی سے کیا خز کر لے گا؟ یہ محض لوگوں کا یا مستشرقین کا ایک شائبہ ہے اور یا شبہ ہے جو کہ قابل تسلیم نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ساری زندگی میں نبی اکرم کا شام کی طرف سفر صرف 2 بار ہمیں ملتا ہے، ایک بار بچپن میں، ایک بار عالم شباب یا جوانی میں۔ دونوں مرتبہ آپ بصرہ کے بازار سے آگے نہیں گئے۔ اس موقع پر تعلیم کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے، دوسری مرتبہ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ ان کے ہمراہ تھے۔ بچپن والے واقعے میں بعض اسانید میں بغیر نام کے راہب اور بعض روایت میں بحیرہ نام کا راہب مذکور ہے، لیکن وہ ذوف سے خالی نہیں۔ اس موقع پر بحیرہ نے نبی کریم کے چچا ابو طالب سے یہی کہا تھا کہ میں نے درختوں کو جھکتے دیکھا ہے، اور انہیں یہود کی روش سے ڈرایا تھا۔ چوتھی بات، اس موقع پر راہب نے جو کچھ کہا وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ وہی بات کہی جو اس وقت پرانے دین پر قائم اہل کتاب کہتے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جن تاریخی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ملتی ہے، غیر مسلم عالم کا تسلیم کرنا ثابت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے درست مفہوم لیا جائے، جس مفہوم میں یہ واضح ہے کہ اس شخص نے نبی کریم کی بعثت کی گواہی دی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے سبق سیکھا جاتا۔
مگر اس سے عجیب و غریب مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ جو شخص نبوت کی بشارتیں دے رہا ہے وہی استاد ہے، حالانکہ وہ شخص تو ان نشانیوں سے خود متاثر ہے۔ اس راہب کے الفاظ یہ ہیں جامع ترمذی میں: ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ ترمذی حدیث نمبر 3620۔ یہ سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ جہاں کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اگر بحیرہ اس اسلامی فیض کا مصدر ہوتا تو وہ نبوت کا زیادہ اہل ہوتا، اور وہ یہ چاہتا کہ اس کی پیروی کی جائے کہ وہ کسی اور کو اس کے لیے تیار کرتا۔ بحیرہ راہب کا واقعہ نبی کریم کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے جو کتب سیرت میں اکثر بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ یا جرجیس نامی سے ملاقات ہوئی، کچھ لوگ اس کا نام جرجیس بتاتے ہیں، جس نے آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کر آپ کے آخری نبی ہونے کی پیشین گوئی کی تھی۔ واقعے کی تفصیلات کچھ مختصراً یہ ہیں کہ سفر کا آغاز آپ کی عمر تقریباً 12 برس تھی جب حضرت ابو طالب تجارتی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے چچا کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے سفر پر جانے کا اصرار کیا اور آپ کے چچا نے آپ کے اصرار کو مان لیا۔ جب قافلہ بصرہ میں رکا تو بحیرہ راہب نے، جو پہلے کبھی کسی قافلے سے نہیں ملتا تھا، ابو طالب کے قافلے کو دعوت دی کہ وہ ان کے ہاں آج شام دعوت پر تشریف لائیں۔ نبی کریم میں نبوت کی نشانیوں، بادل کا سایہ کن ہونا، درختوں سجدہ ریز ہونا، کتب سابقہ میں موجود حلیہ مبارکہ کے ذریعے اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ نبی کی نبوت کی گواہی: بحیرہ نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ اس نے ابو طالب کو نصیحت کی کہ وہ آپ کو واپس لے جائیں کیونکہ یہودی آپ کے دشمن بن سکتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے آپ کو سید المرسلین رب العالمین کا رسول کہہ کر مخاطب کیا، جیسے کہ اوپر ذکر آیا، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی یہ ذکر ملتا ہے۔ ابو طالب آپ کی حفاظت کی اور ابو طالب کو آپ کی حفاظت کی خصوصاً تاکید فرمائی۔ یہ واقعہ آپ کے نبوت کے ظہور سے قبل کی ایک اہم پیشین گوئی کے طور پر کتب سیرت میں مذکور ہے۔ شام کے سرحدی شہر بصرہ میں آج بھی اس خانقاہ کے آثار ملتے ہیں اور اس کی بسیدہ عمارت موجود ہے جہاں وہ بحیرہ راہب 6 صدی عیسوی یا 7ویں صدی عیسوی میں مقیم تھا۔ اگر ہم بصرہ کے بارے میں معلومات جانیں تو بصرہ دمشق کے بعد شام کی